میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نونہال بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ کا فرمان عالی شان ہے، وبالوالدین احسانا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرات، زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھائیاں کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، یاد رکھو ہم بندوں پر اس کے حکم پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ پر ایمان لائے، تو جب اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں، اللہ اکبر، اس کے رسول پر ہم ایمان لائے ہیں، اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارے رب کا جو فرمان ہے اس پر ہم عمل کریں۔ جب ہم رب کے فرمان پر عمل کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں مقدر کا سکندر ہوتا ہے، اور وہ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کے منزل پر ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر، ماں باپ کے احسانات کو مت بھولو۔ واقعی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھ لے، ماں وہ ماں ہوتی ہے جو 9 ماہ اپنے پیٹ میں اپنے اولاد کو رکھتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے دنیا کا عمدہ سے عمدہ پھل کھانے کے لیے، میرے دوستو، اور اگر کسی نے کہہ دیا یہ پھل کھاؤ گی تو جو آپ کے شکم میں بچہ اسے تکلیف ہوگی، میرے دوست، ماں اس کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے، یعنی وہ پھل نہیں کھاتی ہے جس سے اب اولاد کو پیٹ میں تکلیف ہو جائے۔ اللہ اکبر، ماں نہیں دیکھی ہے کہ میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے وہ نیلا ہے یا پیلا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، لنگڑا ہے یا لولا ہے، اندھا ہے یا کانا ہے۔ میرے دوستو، لیکن ماں بنا دیکھے محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے ان دنیا کا عمدہ سے عمدہ کھانا نہیں کھاتی ہے، عمدہ سے عمدہ پھل نہیں کھاتی ہے، اپنے اولاد پہ قربان کر دیتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیزوں، بچپن سے آپ دیکھ لیجئے، ماں دنیا میں جنم دیتی ہے، اسے نئی زندگی ملتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، آج دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی آپ کو پہچانا ہے تو میرے دوستو، جب آپ بولنے کے قابل ہو گئے، آپ چلنے کے لائق ہو گئے، آپ بات کرنے کے قابل ہو گئے، تب زمانے میں آپ نے کسی کو پہچانا ہے یا کسی نے آپ کو پہچانا ہے، آپ کا دوست بعد میں ہوا ہے۔ حضرات، جب آپ کسی لائق نہیں رہتے ہیں تبھی ماں اپنے بچے کو لائق بناتی ہے۔ یہاں تک کہ میرے دوست، میرے عزیزوں، ماں وہ ہے کہ ماں اپنے اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنے گیلے بسترے پر پیشاب ہم کر دیتے رہے تو ماں اپنے گیلے بسترے پر سوتی رہی، ہمیں سوکھے پر سلاتی رہی۔ اس ماں کے احسانات کو مت بھولو، اس ماں کے احسانات اور قربانیوں کو مت بھولو۔ ماں نے تمہارے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، اس لیے میرے دوست، میرے عزیزوں، زمانے میں آپ سے بھائی بھائی محبت کیا ہے تو بعد میں ایک دوست آپ سے محبت کرتا ہے، تو آپ جب جوان ہوتے ہیں تب حضرات محترم پورے زمانے میں آپ کو کوئی عزت دیتا ہے یا آپ کو کوئی پہچانتا ہے تو یاد رکھو آپ کی جوانی کے بعد میں، لیکن آپ کسی لائق نہیں تھے، اس سے پہلے ماں آپ سے محبت کرتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے، آپ کے لیے اپنے نیند کو قربان کی ہے، آپ
کے لیے اپنے جو ہے تمام سکھ کو قربان کی ہے، آپ کے لیے اپنے نیند کو قربان کی ہے، آپ کے لیے اپنے کھانے کو قربان کی ہے، آپ کے لیے اپنے پینے کو قربان کی ہے، آپ کے لیے اپنے سونے کو قربان کی ہے۔ یاد رکھو یا جو ماں اتنی پرورش کی ہو اور اتنی قربانیاں آپ کے لیے دی ہو، اس ماں کو اف نہ کہو، اس ماں کو تکلیف نہ دو۔ جوان ہونے کے بعد ان کے ساتھ غداری مت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، ایک شخص تھا میرے دوستو جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اور شادی کرنے کے بعد میں اللہ اکبر جب ایک نئی نبیلی اس کے گھر میں بہو آئی یعنی دلہن آئی، کچھ دن تک تو معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا، کچھ دن تک تو صحیح رہا، لیکن میرے دوست میرے عزیزوں، بہو اپنے شوہر سے ایک مرتبہ کہتی ہے یار میں آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکوں گی، میں ان کی خدمت نہیں کر سکوں گی، ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکوں گی۔ اللہ اکبر، یعنی اکثر بیشتر جب بہو آتی ہیں تو کبھی نہ کبھی گھروں میں تناؤ اور تکرار ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ کے گھر میں بھی یہی استھتی تھی، لیکن اس کا بیٹا کسی طرح اپنے بیوی کو منا لیتا ہے۔ پھر کچھ دن گزرتا ہے تو بیوی کا معاملہ یہ ہوا، ایک دن پھر کچھ آپس میں گھر میں تناؤ ہوا، آپس میں جو ہے باتیں کہانی ہوئی، بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عبداللہ کی بہو نے یعنی کہ اس نے کہا اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ اگر میرے ساتھ رہنا ہوگا تو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا، اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہیں رہنا ہے تو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ اب فیصلہ کر لو کہ تم ماں باپ کو چھوڑو گے یا مجھے چھوڑو گے۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا حیران و پریشان ہو کر دیکھتا رہا، ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف ماں باپ کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، بیچ مجھار میں کھڑا ہو کر سوچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیوی سے بھی بے پناہ محبت کرتا تھا، اپنے ماں باپ سے بھی بے پناہ محبت کرتا تھا، یعنی کہ نہ وہ ماں باپ کو چھوڑنا چاہتا تھا نہ اپنے بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں میرے دوستوں کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں ان کے دلوں کے اندر فتنہ ہوتا ہے، لیکن جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ فتنے کو ختم کر دیتی ہیں اور میرے دوستو تمام صعوبتوں اور مصیبتوں کو برداشت کر لیتی ہیں۔ الحمدللہ ایسی عورتیں جو تمام پریشانیوں کو، تمام اپنے گھر کے اختلافات کو وہ برداشت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ میرے دوستو عبداللہ کی بہو ایسی نہ تھی، یہاں تک کہ وہ جو ہے ایک دم جب عبداللہ کا بیٹا کوئی جواب نہ دے سکا تو بہو جو ہے ناراض ہو کر گھر سے جانے لگی، اس کے پیچھے پیچھے عبداللہ کا جوان بیٹا بھی نکل گیا، یہاں تک کہ میرے دوستوں اپنی بیوی کے ساتھ سسرال گیا، کچھ دن تک سسرال میں تھا، اس کے بعد میں اس کا ویزا بنا، یعنی کہ اس کا پاسپورٹ بنا، ویزا آیا، کچھ دن کے بعد میں کچھ مہینے کے بعد میں اپنے سسرال سے وہ جو ہے سعودیہ کی سرزمین پر پہنچا، عرب کی سرزمین پر پہنچا، وہاں نوکری کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اب رابطہ صرف بیوی تک رہ گیا، اپنے ماں باپ سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا، یعنی کہ اب فون کرتا یا کچھ دیتا لیتا تو اپنی بیوی کو دیتا لیتا یا اپنی بیوی کے پاس فون کرتا۔ عبداللہ کا بیٹا حضرات اسی طریقے سے اب عرب کی سرزمین پر رہنے لگا۔ اللہ اکبر، سالوں گزر گئے، سالوں گزر گئے حضرات، یہاں تک کہ وہ ایک حج کیا، دوسرا سال آیا دوسرا حج کیا، 3 حج کیا، چوتھا سال آیا حضرات، یہاں تک کہ وہ 12واں حج کیا۔ جب 12واں حج اس کا پورا ہوا تو خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر وہ نوجوان روتا رہا، زارو قطار روتا رہا، سسکیاں بد گئی حضرات، زارو قطار روتا رہا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر لوگوں کے دل دہل جاتے تھے حضرات، روتا رہا، زارو قطار روتا رہا۔ اتنے میں ایک اللہ کے بندے نے آ کر اس نوجوان کے جو ہے کندھے پر اپنے ہاتھ کو رکھا، اور ہاتھ کو رکھنا تھا، وہ نوجوان اپنے سر کو اٹھایا، دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جن کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے، جو بڑے حسین
حسین و جمیل ہیں، جن کے سر کے اوپر جو ہے صافہ بندھا ہوا ہے، جن کے بدن میں جبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان سے کہا اے نوجوان کیا بات ہے، تو خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر کیوں رو رہا ہے، کیوں آنسو بہا رہا ہے، کیوں اپنے خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر آنسو بہا رہا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ والے، اے بزرگ، اے اللہ کے نیک بندے، میں آج 12 سال سے لگاتار یعنی 12 حج میرا پورا ہو گیا ہے، لیکن میں کوئی عبادت کرتا ہوں تو جیسے میرے دل پہ تالا لگا ہے، نہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں لذت ملتی ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں ملتا ہے، میں کوئی عبادت کرتا ہوں تو مجھے اس عبادت میں لذت نہیں ملتی ہے، جیسے میرے دلوں پر تالا لگا ہے، نہ مجھے اطمینان ملا ہے، نہ مجھے سکون مل رہا ہے، نہ کسی عبادت سے مجھے مزہ مل رہا ہے، اس لیے میں خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر رو رہا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا اے نوجوان، کہیں تم نے کسی کا دل تو نہیں توڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ 12 حج ہو گئے، یعنی کئی سال گزر گئے، میں اپنے یعنی کسی سے مجھے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ کسی سے جھگڑا تکرار ہوئی ہے، نہ کسی سے میں نے کوئی لفڑا کیا ہے، نہ کبھی گالی گلوچ کیا ہے، نہ میں نے کسی کو تو کوئی تکلیف دیا ہے، لیکن میں کوئی بھی عبادت کرتا ہوں تو مجھے اس میں مزہ نہیں ملتا ہے، لذت نہیں ملتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے نوجوان بتاؤ تم نے کسی کا دل تو نہیں توڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خاموش رہا، کہا جہاں تک مجھے یا خیال ہے میں نے کسی کا دل نہیں توڑا ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے نوجوان بول تیری ماں کہاں ہے، تیرے باپ کہاں ہے؟ جب ماں باپ کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے جیسے اس کے دل پر تیر لگ جاتی ہے، آنکھیں اور اشکبار ہو جاتی ہے، زاروں قطار نوجوان رونا شروع کر دیتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے نوجوان بتا تم نے تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ کم سے کم 14 سال گزر گئے، میرے ماں باپ کا کہیں کوئی خبر نہیں ہے، آج 14 سال پہلے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا تھا، تب سے میرے ماں باپ کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بزرگ اللہ والے نے کہا اے نوجوان تیرا کہا حج ہوا، کہا 12 حج ہوا، کہا 12 نہیں، اگر تو پوری زندگی خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کر روتا رہو تو اللہ تعالیٰ تیری ایک عبادت کو نہیں قبول کرے گا، ایک ریاضت کو نہیں قبول کرے گا، ایک بندگی کو نہیں قبول کرے گا۔ ارے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تیرے دل کا تالا کھل جائے، تیرے دل میں اطمینان پیدا ہو، سکون پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تو جا تو اپنے ماں باپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اگر تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دلوں کے اندر چین پیدا کر دے گا، تیری عبادتوں سے تجھے لذت ملے گی۔ یہ اتنا سننا تھا۔ نوجوان کھڑا ہوا، آنسو کو پوچھتا ہے، اپنے مکان پر حجرے پر واپس ہوتا ہے، اور حجرے پر واپس آنے کے بعد میں حضرات سیدھا وہ سعودی سے جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ جب دلی کی سرزمین پر اترتا ہے، اللہ اکبر، جن دلی کے سرزمین پر اترتا ہے وہاں سے حضرات ٹیکسی کے ذریعے اپنے گھر کے جانب پہنچتا ہے۔ جب اپنے گاؤں کے چوراہے پر پہنچتا ہے تو دیہات میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، ایک جھولا ہے، وہاں سے چلتا رہا۔ 14 سال کے بعد واپس ہوا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا گاؤں کے کنارے پر پہنچا، تو گاؤں کے کنارے پر جب وہ نوجوان پہنچتا ہے جو 14 سال کے بعد آیا تو دیکھا گاؤں کا نظارہ بدلا ہوا ہے، لیکن گاؤں کے کنارے دیکھا ایک کسان جو اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، وہ چچا کے قریب گیا، سلام پیش کیا، چچا نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان نے کہا یہ بتائیے آپ کے گاؤں کے لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس بزرگ چچا نے کہا ہاں الحمدللہ میرے گاؤں کے لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ کا کیا حال ہے؟ اس لیے کہ عبداللہ کا بیٹا تھا، یہ کلوتا بیٹا تھا۔ کہا عبداللہ کا کیا حال ہے؟ اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو اس چچا نے کہا اے نوجوان تو عبداللہ کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ اس کا ایک نالائق بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا جسے بڑے ارمانوں سے پالا تھا۔ آج سے 14 سال پہلے اس کی شادی کر دیا، اور شادی کرنے کے بعد میں گھر سے وہ ناراض ہو کر نکل گیا۔ 14 سال گزر گئے لیکن اس کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آج سے 5 سال پہلے بیٹے کے غم میں تڑپتا ہوا عبداللہ دم توڑ دیا ہے، اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ یہ نوجوان جسے اپنے باپ کی موت کی خبر ملتی ہے، اللہ اکبر، جیسے
جیسے بجلی سے گر جاتی ہے، اس کے ہاتھ سے جھولا اور بیگ زمین پر گر جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہی عبداللہ کا بیٹا یہ نوجوان تھا۔ اللہ اکبر میرے دوست، میرے عزیزوں، اب یہ حیران و پریشان ہوا۔ اس چچا نے کہا اے نوجوان، تیرے آنکھیں اشکبار کیوں ہو گئی؟ تو اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر، اس بات کو اس نے چھپایا اور کہا کہ میں نے ان کے درد کو سہ نہ سکا، ان کی درد اور تکلیف اور داستان کو سن کر میری آنکھیں چھلک پڑی ہے، میری آنکھوں سے آنسو گر پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں۔ پھر وہ کہا کہ یہ بتاؤ عبداللہ کی بیوی کا کیا بنا؟ یعنی کہ عبداللہ کا تو 5 سال پہلے انتقال ہو گیا، ان کی بیوی کیسی ہے؟ یعنی اپنے ماں کے بارے میں جوان 14 سال کے بعد آیا پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو بیچاری وہ بڑھیا بڑی مجبور ہو گئی، لوگوں کے گھروں میں کھانا بناتی رہی، کھانا پکاتی رہی، برتن دھوتی رہی، جھاڑو لگاتی رہی، اور جو کچھ مزدوری ملتی وہ کھانا کھاتی اپنی کٹیا میں پڑی رہتی۔ لیکن آج سے سال بھر پہلے اس کو جو ہے فالج مار دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، اب اٹھ نہیں پاتی ہے، بیٹھ نہیں پاتی ہے، چارپائی پہ پڑی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، چارپائی پہ پڑی رہتی ہے۔ گاؤں میں کسی کو رحم آتا ہے تو روٹی کے کچھ ٹکڑے اور سالن لے جا کر دے دیتے ہیں، وہ بڑھیا کھا لیتی ہے، پھر اسی بسترے پر یعنی چارپائی پہ پڑی رہتی ہے۔ اب چارپائی سے اٹھنا ناممکن ہے، وہ نہ اٹھ پاتی ہے نہ بیٹھ پاتی ہے۔ سال بھر سے وہ بیچاری اپاہج جو ہے مجبور لاوارث لاش کی طرح پڑی رہتی ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ جب کوئی کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تو بڑھیا کھانا کھانے کے بعد میں، پانی پینے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہے، اپنے آنچل کو بلند کرتی ہے، ایک دعا کرتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ بولو بڑھیا کیا دعا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا دعا کرتی ہے، اپنے آنچل کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتی ہے، اے میرے مولا، میری موت اس وقت تک مت میری موت نہ آئے، اے اللہ مجھے موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میرا لال نہ مجھے مل جائے، جب تک میرا لال میرے پاس نہ آ جائے، جب تک میرے جگر کا ٹکڑا میرے پاس نہ آ جائے۔ یہ اتنا سننا تھا، وہ نوجوان زمین پر بھی گر گیا، آنکھیں اس کی اشکبار ہو گئی، چیخیں نکل گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے دوستوں، وہ چچا نے کہا یہ نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا چچا سوال مت کرو، ہمیں ان کے دروازے پر پہنچا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے دروازے پر پہنچا دو۔ اللہ اللہ، میرے دوست، میرے عزیزوں، اب وہ چچا گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اب اس عبداللہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دیکھا کہ جھوپڑی ویسی کی ویسی ہے۔ اللہ اکبر، تو جب وہاں دروازے کے سامنے گئے، اللہ اکبر، وہاں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا، چچا نے کہا دیکھو عبداللہ کی جھوپڑی یہ ہے، گھر کے اندر دیکھو ان کی ضعیفہ بیوی جو ہے لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ضعیفہ بیوی لیٹی ہوئی ہے، ضعیفہ بیوی لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں جب دروازے پہ پہنچتے ہیں، آبادی سے ایک خاتون کھانا لے کر پہنچتی ہے، روٹی کے ٹکڑے اس بڑھیا کو دیتی ہے، اور بڑھیا کھانا کھا لیتی ہے، اپنے آنچل کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہے۔ یہ چچا دکھا کر واپس ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان جب چوکھٹ پہ پہنچتا ہے، اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ماں اپنے آنچل کو کھانا کھانے کے بعد آسمان کی طرف بلند کرتی ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے۔ نوجوان قریب پہنچتا ہے، اپنے ماں کے منہ کے پاس اپنے کان کو لگایا، تو ماں دعا کرتی ہے آنچل اٹھا کے، یا اللہ اس وقت تک مجھے موت مت دینا جب تک میرا لال نہ آ جائے، جب تک میرے لال سے ملاقات نہ ہو جائے، جب تک میرا نور نظر، میرا جگر کا ٹکڑا میرے پاس نہ آ جائے۔ یہ طرح سننا تھا، نوجوان اپنے ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہا، اے میری ماں، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، میں تیرا بد نصیب بیٹا 14 سال کے بعد آ چکا ہوں، اے میری ماں میں تیرے قدموں میں ہوں، میری ماں مجھے معاف کر دے، میری ماں مجھے معاف کر دے، میری ماں مجھے معاف کر دے۔ ماں تھی، اللہ اکبر، ماں خوشی سے اچھل جاتی ہے۔ حضرات، جو سالوں سے چارپائی پہ پڑی تھی، اس کے دلوں کے اندر اتنی خوشی آتی ہے، اولاد کی آواز کو سن کر کے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہا، میرے لال روتے روتے آنکھوں سے میں اندھی ہو چکی ہوں، میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی ہوں، لیکن میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، تاکہ میں تیرے چہرے پہ اپنے ہاتھ
کو پھیر لوں تاکہ میرے دل کے اندر قرار آ جائے، میرے دل کے اندر اطمینان آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ میرے دلوں کے اندر چین آ جائے۔ اللہ اکبر، اپنے اولاد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اپنے جو ہے ان کے چہرے کو، اپنے اولاد کے چہرے کو چومتی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا قدموں کو چومتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب ہی اچھے انداز میں کہا، یقیناً ماں کے قدموں کے تلے ایک خاص جنت ہے۔ مچل کے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ماں کے قدموں کے تلے ایک خاص جنت ہے، یقیناً ماں کے قدموں کے تلے ایک خاص جنت ہے، مگر یہ جنت عرضی بھی آقا کی بدولت ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا مسلمانوں، ایک ماں جو تڑپتی رہی، آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا میں وہ تاثیر پیدا کی ہے کہ 14 سال پہلے گیا ہوا بیٹا، اسے موت تب تک نہیں آتی ہے جب تک بیٹا اپنے ماں تک نہیں پہنچ جاتا ہے، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ماں کی دعا ہے۔ اے بھنیلا کبوتر کی طرح باباؤں کے پیچھے دوڑنے والوں، ادھر ادھر دوڑنے والوں، مزار کا چکر لگانے والوں، عالموں کے پاس جانے والوں، تمہیں کامیابی اور کامرانی تمہارے گھر میں ہے۔ یاد رکھو، اپنے گھر سے نکلو، اپنے ماں کے قدم کو چوم کے نکلو، انشاءاللہ تمہاری روزی میں اللہ برکت دے دے گا۔ اپنی فیکٹری میں جاؤ، ماں کے قدموں کا بوسہ لے کے جاؤ، انشاءاللہ تمہاری فیکٹری دن دونی رات چوگنی ترقی پائے گی۔ اگر تمہیں کسی کاروبار میں جانا ہے، تجارت کے لیے نکلو، اپنی ماں کے قدم کو چوم کے نکلو، انشاءاللہ ماں کی دعاؤں کی برکت سے تم تجارت میں خوب منافع کماؤ گے۔ اس لیے تمہاری کامیابی تمہارے ماں کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں میں وہ طاقت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو جو اپنے ماں کے قدم کا بوسہ لے کے دنیا کے کسی بھی میدان میں اترے گا، ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اس میدان میں اسے کامیابی عطا فرمائے گا، کامرانی عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری ماں مجھے معاف کر دو۔ ماں نے معاف کیا، اور جب معاف کیا تو واقعی میں میرے دوست، میرے عزیزوں، اس اولاد کے دل میں چین ملا، اسے سکون ملا، اسے اطمینان ملا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگی، کوئی ریاضت قبول نہ ہوگی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ تمہاری ہر عبادت کو قبول کرے گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ پھر اس سے اگلا بیان اگلے ویڈیو میں آپ تک انشاءاللہ سننے کو ملے گا۔ ہاں، چینل کو آپ لائک ضرور کرتے رہے، سبسکرائب ضرور کرتے رہے، آگے بڑھاتے رہے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔